میرے سسر کے انتقال کے بعد ساس نے ساری جائیداد شوہر اور نند کے نام کر دی اور مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دی۔ میں روتی ہوئی اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ الماری کے پیچھے سے سسر کی اصلی وصیت مل گئی۔ ساس باہر کھڑی میری بے بسی پر کہے لگا رہی تھی اور میرا شوہر چپ چاپ یہ سارا ظلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے وصیت کھولی اور جب میں نے اس میں وارث کا نام پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں ساری جائیداد۔ میری ساس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جائیداد کے تمام کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے انتہائی غصے اور تکبر بھرے لہجے میں سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ اب اس گھر میں صرف اس کا اور اس کے بچوں کا حکم چلے گا، کیونکہ میرے سسر کے انتقال کے بعد یہ ساری جائیداد، مکان، دکانیں اور تمام جمع پونجی رقم اس کے بیٹے اور بیٹی کے نام منتقل ہو چکی ہے، اور اب اس گھر پر کسی اور کا حق باقی نہیں رہا۔ اور یہ سن کر میں نے انتہائی حیرت اور گہرے صدمے سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے سوال کیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، کیونکہ میرے سسر نے تو ہمیشہ میرے ساتھ اپنی سگی بیٹیوں جیسا سلوک کیا تھا، اور وہ کبھی بھی میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس پر میری نند غصے سے آگے بڑھی اور اس نے مجھے سخت لہجے میں جھڑکتے ہوئے کہا کہ میں اب ان کے خاندانی معاملات میں بولنے کی جرت بالکل نہ کروں، کیونکہ اب میری حیثیت اس گھر میں ایک ادنیٰ ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور میری ساس نے فوراً اپنی بیٹی کی تاکید کی اور تکبر سے پہلے اپنے بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا، جو بالکل خاموشی سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اپنی بیوی کے حق میں ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے تڑپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف قدم بڑھائے اور اس سے التجا کی کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو اس ظلم سے روکے اور اس صریح ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ میں نے اپنی ساری جوانی اور زندگی کے بہترین دن اس گھر کی خدمت میں گزار دیے تھے، اور اپنے سسر کی طویل اور جان لیوا بیماری کے دوران بھی دن رات جاگ کر ان کی دیکھ بھال کی تھی، جب خون کے رشتہ دار بھی ان کے پاس بیٹھنے سے کتراتے تھے تب میں نے ان کی ہر ضرورت پوری کی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے بڑی بے رخی اور سرد مہری سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا کہ وہ اپنی ماں کے حتمی فیصلے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اور جو کچھ ان کاغذات میں لکھا ہے وہی حتمی فیصلہ ہے، اور اب مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر میری ساس نے میری اس بے بسی اور لاچارگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مزید کڑوے طعنے دیے اور کہا کہ میں اس گھر میں شروع دن سے ہی صرف ایک بوجھ تھی، اور میں نے کبھی اس خاندان کو اپنا نہیں سمجھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا تمام سامان سمیٹوں اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ اور میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں کہ مجھے کم از کم کچھ دنوں کی مہلت دی جائے، تاکہ میں اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ اور سر چھپانے کی جگہ تلاش کر سکوں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن میری ساس کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا اور اس نے انتہائی سخت اور بے رحم لہجے میں کہا کہ وہ میرے جھوٹے آنسوؤں اور ڈراموں میں بالکل نہیں آئے گی، اور اگر میں نے اپنا سامان باندھ کر فوری طور پر یہ گھر خالی نہ کیا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دے گی، اور محلے والوں کے سامنے میری وہ تذلیل کی جائے گی کہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ پھر میں نے ایک بار اپنے شوہر کی طرف دیکھا، لیکن اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور میری ننند نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تم اب بھی یہاں کھڑی ہو
تمہیں تو شرم سے خود ہی دروازے سے باہر نکل جانا چاہیے، لیکن تم بے شرموں کی طرح ہمارے سر پر سوار ہو۔ اور میری ساس نے پھر سے ان کاغذات کو تہہ کیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں نے بہت مشکلوں سے یہ دن دیکھا ہے جب میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کر رہی ہوں، اور اب میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گی۔ اس لیے تم چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا سامان اٹھاؤ، ورنہ میرے ہاتھ بہت سخت ہیں اور میں تمہیں زبردستی باہر پھینکنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گی۔ اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اس گھر کو اپنا خون پسینہ دیا ہے، اور تم لوگ مجھے اس طرح بے یار و مددگار سڑک پر نہیں پھینک سکتے۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور خدا اس ظلم کا حساب ضرور لے گا۔ جس پر میری ساس نے اور زیادہ غصے میں آ کر کہا کہ مجھے کسی خدا کے خوف کا طعنہ مت دو، جو میرا حق تھا وہ میں نے چھین کر لیا ہے، اور اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میرے شوہر نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ تم خاموشی سے چلی جاؤ اور گھر کا سکون برباد مت کرو۔ پھر میری ننند نے آگے بڑھ کر مجھے پیچھے کی طرف دھکیلا اور کہا کہ تمہیں میری ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میری ساس نے ایک بار پھر کاغذات دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دستخط میرے شوہر کے ہیں اور اس پر قانونی مہر بھی لگی ہے، لہٰذا تمہارا کوئی دعویٰ نہیں بنتا۔ اور میں نے تڑپ کر کہا کہ میرے سسر کبھی میرے خلاف ایسا کاغذ نہیں بنا سکتے، تم لوگوں نے ضرور ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر دھوکے سے ان کے دستخط کروائے ہوں گے۔ اور یہ بات سن کر میرا شوہر طیش میں آ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم میری ماں پر دھوکہ دہی کا الزام لگانے کی جرت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری یہ مجال کہ تم ہمارے خاندانی معاملات میں اس طرح دخل اندازی کرو۔ اور میری ننند نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ تمہیں تو ہم نے ترس کھا کر اس گھر میں رکھا تھا، ورنہ تمہاری کیا اوقات تھی کہ تم اس بڑے گھر کی بہو بن کر رہتی۔ اور میں نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ میں نے اپنا سارا جہیز اور زیور بھی اس گھر کی ضرورتوں پر قربان کر دیا تھا، اور آج تم مجھے خالی ہاتھ نکال رہے ہو۔ اور میری ساس نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ کون سا جہیز؟ تم تو 2 جوڑے کپڑوں بھی اس گھر میں لائی تھی، اور ہم نے ہی تمہیں پہنایا اور کھلایا، اس لیے تمہارا اس گھر کی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اب اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی اور سب کے سامنے تمہیں رسوا کروں گی۔ اور میں نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی ساس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نفرت سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور کہا کہ مجھے تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں پر بالکل ترس نہیں آ رہا، اور تم جتنا بھی رو لو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اور میرے شوہر نے بھی غصے سے کہا کہ تم فوراً میری ماں کے قدموں سے دور ہٹ جاؤ اور تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر میں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے سارا گھر نہیں دینا چاہتے تو کم از کم مجھے چھت پر بنا ہوا وہ چھوٹا سا کمرہ دے دو، تاکہ میں وہاں رہ کر اپنی زندگی گزار سکوں اور تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ لیکن میری ننند نے فوراً اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم تمہیں اس گھر کے ایک کونے میں بھی نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اگر تم یہاں رہے تو تم ضرور ہمارے خلاف کوئی سازش کرو گی اور ہمارا سکون برباد کرو گی۔ اور میری ساس نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور میں تم جیسے زہریلے سانپ کو اپنے گھر میں پالنے کی غلطی کبھی نہیں کروں گی، اور تمہیں آج ہی
اور ابھی اس گھر سے جانا ہوگا۔ پھر میں نے مایوسی اور بے بسی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے کہا کہ میرے پاس تو کرایہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، میں رات کے اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گی؟ اور میرے شوہر نے بے بسی سے جواب دیا کہ تم اپنے ان غریب رشتہ داروں کے پاس چلی جاؤ جہاں سے تم آئی تھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کہاں جاتی ہو اور کیا کرتی ہو۔ اور میں نے روتے روتے اپنی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ تم سب ظالم ہو، اور تم لوگوں نے مل کر میرے سسر کی موت کا تماشا بنایا ہے، اور ان کی میت کو دفنانے کے فوراً بعد تم لوگ جائیداد کے بٹوارے اور مجھے نکالنے کی سازشوں میں لگ گئے ہو۔ اور یہ سن کر میری ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا اور چلا کر کہا کہ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، اور اب میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گی، اور تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ابھی اسی وقت دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا۔ میری ساس کی ان انتہائی سخت اور بے رحم باتوں کے بعد میں روتی اور سسکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، اور میرے قدم بوجھل تھے، لیکن میرے پاس ان ظالمانہ احکامات کو ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنے کمرے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی، اور میں نے روتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ آج اس گھر میں میرا کوئی نام لیوا نہیں، اور میرے سسر کے جاتے ہی مجھ پر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر کے نیچے سے اپنا ایک پرانا اور بوسیدہ کپڑے کا تھیلا نکالا اور اسے کھول کر فرش پر پھیلا دیا، اور پھر میں آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی پرانی الماری کی طرف بڑھی، اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر رکھے ہوئے اپنے چند پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے نکالنے لگی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا وہ جوڑا نکالا جو میں نے پچھلی عید پر پہنا تھا، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کپڑے بھی مجھے میرے سسر نے لے کر دیے تھے، اور آج ان کے جانے کے بعد مجھ سے میرا لباس چھپانے کی جگہ بھی چھینی جا رہی ہے۔ پھر میں نے الماری کے نچلے حصے سے اپنے روزمرہ کے استعمال کے کپڑے نکالے اور انہیں تہہ کیے بغیر ہی اس پرانے تھیلے میں ٹھونسنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، اور میرے ذہن میں ساس کی وہ دھمکیاں گونج رہی تھیں جن میں اس نے کہا تھا کہ اگر میں فوراً نہ نکلی تو مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا، اور اسی خوف سے میں نے جلدی جلدی سامان سمیٹنا جاری رکھا۔ پھر میں نے الماری کے دراز کو کھینچ کر کھولا اور اس میں پڑی ہوئی اپنی چند معمولی چیزیں، جن میں ایک ٹوٹی ہوئی کنگھی اور کچھ پرانی چوڑیاں شامل تھیں، انہیں بھی نکال کر تھیلے میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے بولی کہ اس گھر سے مجھے ان چند بے وقوع چیزوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس خاندان کی خدمت میں ضائع کر دی، لیکن آج مجھے خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں اس گھر سے نکالا جا رہا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آج رات میں کہاں سوؤں گی اور کل صبح مجھ کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں۔ پھر میں نے الماری کے اوپری خانے میں ہاتھ ڈالا جہاں میرے سسر کی دی ہوئی ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ میں نے وہ کتاب نکالی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر مزید اونچی آواز میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاش آج آپ زندہ ہوتے تو میری یہ حالت نہ ہوتی اور مجھے یوں در بدر نہ ہونا پڑتا۔ پھر میں نے وہ کتاب بھی اس تھیلے میں رکھ دی اور اپنے جہیز کا بچا کھچا سامان نکالنے کے لیے کمرے میں رکھے ہوئے ایک پرانے صندوق کی طرف گئی
اور اس صندوق کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے اپنے وہ برتن نکالے جو میری ماں نے مجھے شادی کے وقت دیے تھے، اور ان برتنوں کو دیکھ کر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری ماں نے یہ برتن اس امید پر دیے تھے کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میری قسمت میں صرف طعنے اور رسوائی لکھی ہے۔ میں نے وہ برتن بھی کپڑوں کے درمیان چھپا کر تھیلے میں رکھ دیے تاکہ وہ ٹوٹنے سے بچ سکیں، اور پھر میں واپس اس لکڑی کی الماری کی طرف آئی تاکہ باقی ماندہ چیزیں بھی نکال سکوں۔ اور جب میں نے الماری کے سب سے نچلے حصے میں جھک کر اپنے پرانے جوتے نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ الماری کے پیچھے کی طرف دیوار اور لکڑی کے درمیان کوئی سخت چیز پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ مزید اندر کی طرف کیا لیکن جگہ بہت تنگ تھی اور میرا ہاتھ اس چیز تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری الماری کے کنارے کو پکڑ کر پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت وزنی تھی اور میں اکیلی اسے ہلانے میں ناکام رہی۔ پھر میں نے روتے ہوئے اپنے آپ کو کوسا اور کہا کہ مجھ میں تو اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ میں اپنا سامان پوری طرح نکال سکوں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر اپنے قدموں کو مضبوطی سے فرش پر جما دیا اور الماری کے کنارے کو پکڑ کر پوری قوت سے کھینچا، جس کی وجہ سے الماری تھوڑی سی آگے کی طرف کھسک گئی اور دیوار اور الماری کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ اس خلا میں ڈالا اور میرے ہاتھ کی انگلیاں ایک موٹے اور کھردرے کاغذ کے لفافے سے ٹکرائیں۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ کر باہر نکال لیا۔ جب میں نے اس لفافے کو اپنے سامنے کیا تو اس پر بہت مٹی جمی ہوئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سالوں سے یہاں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس لفافے کی مٹی کو صاف کیا اور دیکھا کہ وہ ایک پرانا اور موٹا بھورے رنگ کا لفافہ ہے جس کے اوپر والے حصے پر سیاہ روشنائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کو روکا اور غور سے ان الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کی، اور جب میں نے حرف جوڑ کر پڑھا تو وہاں بڑے اور واضح الفاظ میں آخری وصیت لکھا ہوا تھا۔ یہ پڑھ کر میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، اور میں نے بے ساختہ بلند آواز میں کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے اور یہ یہاں الماری کے پیچھے اتنی چھپا کر کیوں رکھی گئی تھی؟ کیا میرے سسر نے مرنے سے پہلے کوئی خاص بات اس میں لکھی تھی جو وہ سب سے چھپانا چاہتے تھے؟ اور پھر میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن لفافہ بہت مضبوطی سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس لفافے کی اوپری تہہ کو پھاڑا اور اس کے اندر سے تہہ کیے ہوئے کچھ پرانے اور موٹے کاغذات باہر نکالے۔ ان کاغذات کو کھولتے وقت میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ کاغذات کی سرسراہٹ پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی، اور میں نے بار بار دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں ساس یا شوہر اندر نہ آ جائیں اور مجھے یہ کاغذات پڑھتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اور جب میں نے ان کاغذات کو پوری طرح کھول کر اپنے سامنے رکھا تو سب سے پہلے صفحے پر مجھے اپنے سسر کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے پہلے صفحے کو چھوڑ کر باقی صفحات کو پلٹ کر سب سے آخری صفحے کی طرف دیکھا تاکہ میں جلدی سے جان سکوں کہ یہ کاغذات اصلی ہیں یا نہیں اور ان پر کس نے دستخط کیے ہیں، اور وہاں سب سے نیچے میری نظر اپنے سسر کے نام پر پڑی۔
اور اس کے بالکل ساتھ ہی نیلی روشنائی سے کیے گئے ان کے اپنے ہاتھ کے دستخط موجود تھے، اور ان دستخطوں کے بالکل اوپر ان کے انگوٹھے کا نشان موجود ہے۔ میں ابھی ان کاغذات کو حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے بند دروازے کے باہر سے میری ساس کی انتہائی تیز اور کانوں کو چیر دینے والی آواز، اور اس کے ساتھ ان کے ظالمانہ اور طنزیہ کہکہوں کی گونج سنائی دی، جو سیدھی میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ اور میری ساس انتہائی تکبر اور غرور میں ڈوبی ہوئی بلند آواز میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آج اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ آج میں نے اس منحوس عورت کو اپنے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور آج کے بعد یہ بڑا گھر اور اس کی تمام جائیداد صرف ہماری ہے، اور اس گھر کی تمام خوشیوں اور آسائشوں پر صرف ہمارا حق ہے۔ اور وہ منحوس جو شروع دن سے میرے سینے پر مونگ ڈال رہی تھی اور جس نے میرا سکون برباد کیا ہوا تھا، آج وہ ذلیل و خوار ہو کر اور روتی پیٹتی ان دروازوں سے باہر جائے گی۔ اور پھر میری ساس نے ایک اور زوردار اور لمبا کہا لگایا، جس کی بھیانک آواز سن کر کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میرے ہاتھ پاؤں خوف اور صدمے سے مزید سرد پڑنے لگے، جبکہ باہر کھڑی میری ننند نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور زہریلے انداز میں کہا کہ امی جان، آپ نے یہ فیصلہ کر کے بالکل صحیح کیا، اور مجھے تو اس کے اس گھر میں قدم رکھنے کے پہلے دن سے ہی یہ عورت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اس کا وہ ہر وقت کا رونا دھونا، سادگی اور شرافت کا جھوٹا ڈرامہ مجھے ہمیشہ سے زہر لگتا تھا۔ اور آج جب یہ اپنا پرانا اور پھٹا ہوا سامان لے کر گلی میں نکلے گی تو پورے محلے اور سارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اصل اوقات کیا تھی، اور ہم نے اسے کس طرح ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اور میری ننند کی اس زہریلی بات پر میری ساس نے دوبارہ زور سے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں میری بچی، تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، لیکن ذرا دروازے کے قریب جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہ اندر کمرے میں کر کیا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روتے روتے ہمارے گھر کی کوئی قیمتی چیز یا میرا کوئی زیور اور نقدی اپنے پرانے اور گندے کپڑوں میں چھپا کر ساتھ لے جائے، کیونکہ ان غریبوں اور بھوکوں کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ سن کر میرا شوہر، جو اتنی دیر سے بالکل خاموش کھڑا تھا اور جس نے مجھے آخری امید دی تھی، اس نے بھی اپنی ماں کی اس گھٹیا بات کی پوری تائید کی، اور انتہائی بے حسی اور سرد مہری سے بولا کہ امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کے باہر نکلتے ہی اس کا سارا سامان خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے چیک کروں گا، اور اگر اس نے ہمارے گھر کی ایک سوئی بھی اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا اور اسے دھکے دے کر محلے کی سڑک پر گرا دوں گا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس گھر میں چوری کرنے کا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اور کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی میں اپنے سگے شوہر کی یہ انتہائی گھٹیا اور تکلیف دہ باتیں سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا اور اپنی ساری جوانی اور زندگی وقف کر دی، آج وہی شخص چند روپوں اور جائیداد کے لالچ کی خاطر مجھ پر چوری کا گھٹیا الزام لگانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور میری بے بسی اور لاچارگی پر ہنس رہا ہے۔
لیکن پھر میں نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے روکا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اس پرانی اور گرد آلود وصیت کی طرف دوبارہ پوری توجہ سے دیکھا جو مجھے ابھی ابھی الماری کے پیچھے سے ملی تھی اور جس پر میرے مرحوم سسر کے اصل دستخط اور ان کے انگوٹھے کا نشان موجود تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ باہر والے جو چاہے بکواس کرتے رہیں، مجھے ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے سسر نے اس وصیت میں آخر ایسا کیا لکھا ہے جو اسے اتنی احتیاط اور رازداری سے الماری کے پیچھے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اور میں نے گہرے سانس لے کر اپنے اڑتے ہوئے حواس کو قابو میں کیا اور اس موٹے اور پیلے پڑ جانے والے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کے لیے اپنی نظریں اس پر سختی سے جما دیں۔ کمرے میں روشنی تھوڑی کم تھی اور میرے آنسوؤں کی وجہ سے مجھے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر ان الفاظ پر غور کیا جو کالے رنگ کی روشنائی سے موٹے موٹے حروف میں لکھے گئے تھے، اور سب سے اوپر جلی حروف میں لکھا تھا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی بھی قسم کے دباؤ کے یہ اپنا آخری وصیت نامہ لکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے سسر نے اپنے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں کچھ انتہائی تلخ اور سچی باتیں لکھی تھیں جنہیں پڑھ کر میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی، کیونکہ میرے سسر نے لکھا تھا کہ میں ایک طویل عرصے سے سخت بیمار ہوں اور بستر پر پڑا ہوں، اور اس شدید بیماری اور تکلیف کے دوران میں نے اپنے تمام خونی رشتوں کی اصلیت کو بہت قریب سے اور بے نقاب ہوتے دیکھ لیا ہے، اور مجھے یہ جان کر انتہائی دکھ اور دلی تکلیف ہوئی کہ میری اپنی بیوی اور میرے سگے بچے جنہیں میں نے ساری زندگی پالا پوسا، وہ میرے پاس بیٹھنے اور میری خدمت کرنے سے بری طرح کتراتے ہیں، اور انہیں میری گرتی ہوئی صحت اور میری جان سے زیادہ میری اس جائیداد اور میرے بینک بیلنس کی فکر ہے جو میں نے اپنی ساری زندگی کی سخت محنت اور خون پسینے سے کمایا ہے۔ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بیوی انتہائی لالچی اور خود غرض عورت ہے، اور وہ میرے مرنے کے بعد میری اس تمام جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور وہ میرے بیٹوں اور بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی ایسا فراڈ اور جیل سازی ضرور کرے گی جس سے ساری دولت ان کے قبضے میں آ جائے۔ اور مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم اور یقین ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس گھر میں اس مظلوم اور بے آسرا لڑکی کا جینا حرام کر دیا جائے گا جس نے میری اس سخت بیماری اور معذوری میں دن رات جاگ کر میری بے لوث خدمت کی، اور مجھے اپنے سگے باپ سے بھی بڑھ کر عزت اور احترام دیا جب میرے اپنے خون نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا اور میرے قریب آنے سے بھی گھبراتے تھے، تب اسی میری نیک بہو نے میرے گندے کپڑے دھوئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میری دوائیوں کا خیال رکھا۔ اس لیے میں یہ ظلم کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس نیک اور شریف لڑکی کو اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے اور ذلیل ہونے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ساری جذباتی اور سچی باتیں پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے، اور وہ کاغذ پر گر کر اس کی پرانی روشنائی کو تھوڑا سا پھیلا رہے تھے، لیکن میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے ان گرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تاکہ یہ قیمتی تحریر خراب نہ ہو جائے، اور پھر میں نے مزید تیزی اور بے چینی سے اگلی لائنیں پڑھنا شروع کیں، اور اسی دوران دروازے کے باہر سے
ایک بار پھر میری ساس کی کڑکدار اور غضبناک آواز آئی، جو دروازے کو زور زور سے اپنے ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے انتہائی غصے سے کہہ رہی تھی کہ او منحوس عورت، کیا تم اندر سو گئی ہو یا ہمارا سامان چوری کرنے اور چھپانے میں لگی ہوئی ہو؟ جلدی سے اپنا وہ پرانا اور پھٹا ہوا تھیلا اٹھاؤ اور فوراً باہر نکلو، ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی اور تمہیں تمہارے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالوں گی۔ اور میرے شوہر نے بھی دروازے سے ایک زوردار لات ماری، جس سے دروازہ ہل گیا اور وہ پوری طاقت سے چلایا کہ میری ماں جو کہہ رہی ہے وہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، کیا جلدی سے باہر دفع ہو جاؤ اور ہمارا وقت برباد مت کرو۔ لیکن میں نے ان تمام کھوکھلی دھمکیوں اور گالیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، اور اس وقت میرا سارا دھیان اور میری ساری توجہ صرف اور صرف اس وصیت کے الفاظ پر مرکوز تھی، کیونکہ میں ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرے مہربان سسر نے میری حفاظت اور میرے مستقبل کے لیے کیا قدم اٹھایا تھا۔ میں نے جلدی سے وصیت کے اگلے صفحے پر نظر ڈالی، جہاں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے انتہائی اہم اور حتمی باتیں لکھی گئی تھیں، اور میرے سسر نے نہایت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تحریر کیا تھا، کیونکہ میری بیوی اور میرے بچوں نے میری بیماری اور میری مجبوری کے کٹھن دنوں میں میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے صرف لالچ اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے میں پورے ہوش و حواس میں شرعی اور قانونی طور پر انہیں اپنی تمام جائیداد سے مکمل طور پر آگ کرتا ہوں، اور میرا کوئی بھی بیٹا، میری بیٹی یا میری بیوی میری اس جائیداد، میرے اس بڑے مکان، مرکزی بازار کی تمام دکانوں اور بینک میں موجود تمام رقم کے ہرگز وارث نہیں ہوں گے، اور ان کا اس تمام دولت پر آج کے بعد کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں ہوگا۔ یہ لائن پڑھ کر میرا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسر نے اتنا بڑا اور اس قدر سخت فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میری لالچی ساس کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تو یہ سن کر ہی پاگل ہو جائے گی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں فوراً یہ سوال شدت سے ابھرا کہ اگر میری ساس اور اس کے بچے اس تمام جائیداد کے وارث نہیں ہیں، تو پھر اس ساری بے تحاشا دولت کا اصل وارث کون ہے، اور میرے سسر نے سب آخر کس کے نام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے وصیت کے آخری حصے کی طرف اپنی بے چین نظریں دوڑائیں، جہاں اصل وارث کا نام لکھا جانا تھا، اور اس وقت میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں باقاعدہ درد محسوس ہونے لگا، اور میرے ہاتھ اس قدر تیزی سے کانپنے لگے کہ وہ پرانا کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ لیکن میں نے اسے پوری طاقت سے مضبوطی سے پکڑا اور آخری پیراگراف پڑھنا شروع کیا، جس میں میرے سسر نے لکھا تھا کہ میری تمام تر جمع پونجی، میرا یہ بڑا مکان، میری وہ تمام دکانیں جو مرکزی بازار میں موجود ہیں، اور میرے بینک اکاؤنٹ میں موجود تمام نقدی کا میں صرف اور صرف ایک ہی وارث کو مقرر کر رہا ہوں، اور وہ وارث کوئی اور نہیں بلکہ میں نے وصیت کھولی، اور جب میں نے اس میں وارث کا نام پڑھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ اس میں ساری جائیداد میری اپنی مظلوم اور نیک سیرت بہو کے نام کر رہا ہوں، اور آج کے بعد اس بڑے گھر اور اس کے اندر موجود ایک ایک چیز کی اکلوتی اور مکمل مالکن صرف اور صرف میری یہ بہو ہے، اور میری بیوی اور میرے بچوں کا اس گھر میں ایک دن بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر وہ میری بہو کو ذرا بھی تنگ کریں تو وہ انہیں قانون کے مطابق گھر سے بھی باہر نکال سکتی ہے۔
یہ واضح اور دو ٹوک الفاظ پڑھتے ہی میرے جسم میں جیسے ایک طاقت کی لہر دوڑ گئی، اور میری روتی ہوئی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت اس پرانے کاغذ پر مزید سخت ہو گئی، اور میں نے بے ساختہ اس کاغذ کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا تاکہ میں ان الفاظ کو ایک بار پھر سے پڑھ سکوں، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں وہ کوئی دھوکہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اور جب میں نے دوسری بار اور پھر تیسری بار انہی الفاظ کو پڑھا تو میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ مجھے اپنا سینہ زور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور میری وہ تمام کمزوری اور وہ ساری بے بسی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھ پر طاری تھی وہ اچانک غائب ہونے لگی، اور میں نے اپنے سسر کے ان دستخطوں کو اور ان کے انگوٹھے کے نشان کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھو کر محسوس کیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سسر نے مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میری وہ تمام محنت اور خدمت جو میں نے ان کی بیماری کے دوران دن رات جاگ کر کی تھی اس کا صلہ انہوں نے مجھے اس طرح دیا تھا کہ آج کے بعد میں اس گھر کی ملازمہ یا کوئی بوجھ نہیں بلکہ اس گھر کی اکلوتی اور اصل مالکن بن چکی تھی، اور وہ تمام جائیداد جس پر میری ظالم ساس اور میرے لالچی شوہر نے جعلی کاغذات بنوا کر ناجائز قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ دراصل قانونی اور شرعی طور پر صرف میری ملکیت تھی، اور میرے سسر نے وصیت کے اگلے حصے میں مزید تفصیل سے لکھا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی عدالت کے ذریعے یہ تمام کاغذات پکے کروا لیے تھے، اور اس وصیت کی ایک پکی نقل میرے اس پرانے وکیل کے پاس بھی محفوظ ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد اگر میری بیوی یا میرے بچے اس وصیت کو جھٹلانے یا اسے پھاڑنے کی کوشش کریں تو میری بہو کو اس کا حق مل سکے اور کوئی بھی اس کا حق نہ چھین سکے، اور میرے سسر نے اپنے وکیل کا نام اور اس کا پتہ بھی اس کاغذ کے بالکل نیچے صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنا وہ پرانا اور بوسیدہ کپڑے کا تھیلا جس میں روتے ہوئے اپنے پرانے کپڑے اور برتنوں کو ڈال رہی تھی اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر خود سے دور کر دیا، اور میرے آنسو جو مسلسل میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے میں نے انہیں اپنے دوپٹے سے سختی سے رگڑ کر صاف کر لیا، اور اونچی آواز میں اپنے آپ سے کہا کہ اب رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب مجھے ان ظالموں کے سامنے مزید جھکنے یا ان کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب سے میں رو رو کر انصاف مانگ رہی تھی اس نے میرے سسر کے ذریعے مجھے میرا حق دلا دیا تھا، اور ابھی میں یہ سب بول ہی رہی تھی اور اس قیمتی کاغذ کو احتیاط سے تہہ کر کے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں مضبوطی سے دبا رہی تھی کہ کمرے کے بند دروازے کے باہر سے میری ساس کی انتہائی غضبناک اور دھاڑتی ہوئی آواز پھر سے گونجی، اور اس بار اس نے دروازے کے لکڑی کے تختوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹتے ہوئے انتہائی سخت باتیں سنانا شروع کر دیں، اور پوری طاقت سے چلا کر کہا کہ او غریب عورت، اگر تم نے اگلے ایک لمحے کے اندر اندر یہ دروازہ نہ کھولا اور اپنا وہ پرانا سامان لے کر باہر نہ آئی تو میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس دروازے کو ابھی توڑ دوں گی، اور پھر تمہیں تمہارے بالوں سے پکڑ کر پورے محلے کی سڑکوں پر گھسیٹوں گی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میری نافرمانی کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری ننند کی زہریلی آواز بھی آئی
جو دروازے کے قریب آ کر کہہ رہی تھی کہ امی، اس کو اب مزید کوئی مہلت نہ دیں، یہ جان بوجھ کر اندر وقت ضائع کر رہی ہے تاکہ کسی طرح رات پڑ جائے اور یہ آج کی رات بھی ہمارے اس شاندار گھر میں گزار لے۔ لیکن ہم اس عورت کو ایک لمحہ بھی مزید برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بھائی سے کہیں کہ وہ دروازے کو زوردار لات مارے اور اسے دھکے دے کر گلی میں پھینک دے۔ اور میرے شوہر نے بھی اپنی ماں اور بہن کی ان ظالمانہ باتوں کے جواب میں انتہائی بے حسی اور بلند آواز میں کہا کہ تم دونوں ذرا دروازے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں ابھی اس دروازے کو توڑتا ہوں اور اس عورت کو اس کی اصل اوقات یاد دلاتا ہوں کہ اس نے میری ماں کا حکم ماننے میں اتنی دیر کیسے لگائی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دروازے پر ایک زوردار لات لگنے کی آواز آئی، جس سے دروازے کی چٹکنی بری طرح ہل گئی، اور باہر سے آنے والی ان تمام خوفناک آوازوں اور دھمکیوں کو سن کر اس بار میرے دل میں ذرا سا بھی خوف یا کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بلکہ میرے چہرے پر ایک پرسکون اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، اور میں نے اس پرانی وصیت کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے فرش پر جماتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، اور میں نے اپنا رخ اس بند دروازے کی طرف کر لیا جس کے پیچھے وہ تینوں ظالم لوگ کھڑے مجھے گھر سے بے دخل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور جنہیں یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ دھکے دے کر نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ دراصل اس پوری جائیداد کی اصل مالکن بن چکی ہے، اور اب ان کی قسمت کا فیصلہ انہیں نہیں بلکہ مجھے کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا، اور نہایت اعتماد کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے، اور میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے دروازے کی چٹکنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ میں اسے خود کھول کر ان سب کے چہروں پر لکھی ہوئی وہ حیرت اور وہ شکست دیکھ سکوں جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے پوری طاقت اور پورے اعتماد کے ساتھ دروازے کی چٹکنی کو پیچھے کی طرف کھینچا اور دروازے کو ایک ہی جھٹکے سے پوری طرح کھول دیا، جس کے کھلتے ہی میرا شوہر جو دروازہ توڑنے کے لیے اگلی لات مارنے کی تیاری کر رہا تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگا، لیکن اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ میری ساس اور ننند جو مجھے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے دروازے کے بالکل قریب کھڑی تھی، دروازہ اچانک کھلنے پر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئیں، لیکن پھر میری ساس نے اپنے چہرے پر وہی تکبر اور غصہ سجاتے ہوئے مجھ پر زور سے چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی، اور تمہارا وہ پرانا سامان کہاں ہے جو تم نے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جانا تھا؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر تم نے جلدی نہ کی تو میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی؟ اور میری ننند نے بھی آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اسے اب باتوں کا موقع نہ دیں اور اسے ابھی اسی وقت گردن سے پکڑ کر باہر نکالیں، کیونکہ یہ غریب عورت عزت کی زبان نہیں سمجھتی اور یہ جان بوجھ کر ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ لیکن میں نے انتہائی غصے اور پوری طاقت سے اپنی ننند کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت بالکل مت کرنا اور اپنی زبان کو لگام دو، کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اور اب تم سب کو میری بات بہت غور اور ہوش سے سننی ہوگی۔ اور یہ کہتے ہی
میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی وہ پرانی اور قیمتی وصیت بالکل سیدھی کر کے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے چہروں کے بالکل سامنے کر دی، اور انہیں بلند آواز میں کہا کہ یہ دیکھو، یہ میرے سسر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کی آخری وصیت ہے، جو تم لوگوں کی گندی نظروں سے بچ کر الماری کے پیچھے محفوظ پڑی تھی، اور جسے تمہاری چالاکیاں بھی نہیں ڈھونڈ سکی تھیں۔ اور میری ساس نے اس پرانے کاغذ کو دیکھ کر ایک زوردار طنزیہ کہا لگایا اور انتہائی حقارت سے کہا کہ تم یہ کون سا پرانا کاغذ اٹھا لائی ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس پرانے کاغذ کے ٹکڑے کی مدد سے میرے ان اصلی کاغذات کو جھٹلا دو گی، جو میں نے خود اتنے پیسے دے کر وکیل سے بنوائے ہیں اور جن پر میرے شوہر کے دستخط ہیں؟ تم جیسی جاہل عورت قانون کو کیا جانے؟ لیکن میرا شوہر، جو اس وصیت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اچانک پیلا پڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے اس وصیت پر اپنے باپ کے اصل دستخط اور انگوٹھے کا نشان بالکل واضح طور پر پہچان لیا تھا، اور اس کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا کہ امی، یہ کاغذ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس پر ابا جی کے بالکل اصلی دستخط موجود ہیں، اور یہ ان کی اپنی لکھائی ہے۔ اور یہ سن کر میری ساس کے چہرے کی وہ ساری ہنسی اور وہ سارا تکبر ایک ہی سیکنڈ میں غائب ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف نظر آنے لگا، اور اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر پاگلوں کی طرح میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھیننے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے پھاڑ کر پھینک دے، لیکن میں نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور انتہائی کڑکدار اور سخت آواز میں اپنی ساس سے کہا کہ اس کاغذ کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، اور اس وصیت میں میرے سسر نے صاف صاف لکھا ہے کہ تم لوگوں نے ان کی بیماری کے دوران ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی تھیں، ان کی وجہ سے وہ تم سب کو اپنی تمام جائیداد سے مکمل طور پر آگ کر چکے ہیں، اور آج کے بعد اس گھر، ان دکانوں اور تمام بینک بیلنس کا کوئی اور وارث نہیں، بلکہ صرف اور صرف میں ہوں۔ اور میں نے مزید بلند آواز میں ان سب کو سناتے ہوئے کہا کہ میرے سسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وصیت کی ایک پکی قانونی نقل ان کے وکیلوں کے پاس بھی محفوظ ہے، اور اس کا نام بھی یہاں درج ہے، اس لیے اگر تم اس کاغذ کو پھاڑنے یا چھپانے کی کوشش بھی کرو گی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت میں تمہارے وہ تمام جعلی کاغذات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے، اور تم سب کو جیل سازی کے جرم میں سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ اور یہ ساری سچی اور کڑوی باتیں سن کر میری ساس پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اور وہ لڑکھڑا کر وہیں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، جبکہ میری ننند، جو کچھ دیر پہلے مجھے دھکے دے کر نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اب وہ خوف کے مارے اپنے بھائی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا، اور میرا شوہر، جس نے اپنی ماں کے لالچ میں آ کر میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مجھے چور کہہ کر رسوا کرنے کی باتیں کر رہا تھا، وہ اب انتہائی شرمندگی اور ندامت سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں مجھے وہ سارا ڈر اور خوف نظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک میرے دل میں موجود تھا، اور میں نے ان تینوں ظالموں کی یہ بے بسی اور شکست دیکھ کر ایک گہرا سانس لی اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا سارا سامان چیک کرو گے تاکہ میں تمہارے گھر کی کوئی سوئی بھی چوری نہ کر سکوں، تو
تو اب کان کھول کر سن لو کہ آج کے بعد اس گھر کی ایک ایک چیز میری ہے اور تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ اپنے کمروں میں جاؤ اور اپنا اپنا سامان باندھو اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تم جیسے لالچی اور دھوکے باز لوگوں کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکھوں گی۔ اور میری یہ بات سن کر میری ساس روتے گڑ گڑاتے میرے قدموں کی طرف بڑھی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تم تو میری بیٹیوں جیسی ہو اور میں تو صرف غصے میں تمہیں ڈرا رہی تھی۔ میرا ارادہ تمہیں گھر سے نکالنے کا بالکل نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور انتہائی سرد مہری سے جواب دیا کہ اب تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو ظلم تم نے میرے ساتھ کیا تھا آج اس کی سزا ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور میرا شوہر بھی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتی۔ ہم دونوں مل کر اس گھر میں رہیں گے اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں بے حسی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اس وقت کہاں تھے جب تمہاری ماں مجھے بے گھر کر رہی تھی اور تم خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے؟ آج تم نے شوہر ہونے کا ہر حق کھو دیا ہے اور اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اور اگر تم لوگوں نے اگلے 10 منٹ میں یہ گھر مکمل طور پر خالی نہ کیا تو میں ابھی اسی وقت پولیس اور محلے والوں کو بلا لوں گی اور تم سب کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر پھینک دوں گی، اور پورے محلے میں تمہاری وہ رسوائی ہوگی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پولیس اور محلے والوں کا نام سنتے ہی ان تینوں کے چہروں پر موت کی سی زردی چھا گئی اور انہیں اپنی عزت خاک میں ملتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس لیے انہوں نے مزید کوئی بحث کرنے یا میری منتیں کرنے کی بجائے چپ چاپ سر جھکا کر اپنے کمروں کی طرف جانا ہی بہتر سمجھا، اور چند ہی منٹوں میں اپنا وہ تھوڑا سا سامان سمیٹ کر بالکل خاموشی اور ذلت کے ساتھ اسی دروازے سے باہر نکل گئے جس دروازے سے وہ مجھے نکالنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور جیسے ہی ان کا آخری قدم اس گھر کی دہلیز سے باہر نکلا، میں نے آگے بڑھ کر اس بڑے اور مضبوط دروازے کو زور سے بند کیا اور اندر سے اس کی بھاری چٹکنی چڑھا دی، اور ایک لمبا اور پرسکون سانس لیتے ہوئے اپنے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس خدا کا شکر ادا کیا جس نے اتنی جلدی اور اتنے بہترین انداز میں مجھے میرا حق دلا دیا تھا اور مجھے ان ظالموں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا، اور اب میں اس بڑے گھر کی اکلوتی اور بااختیار مالکن تھی، اور میری زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب شروع ہو چکا تھا جس میں کوئی دکھ، کوئی تانا اور کوئی ظلم نہیں تھا۔